بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، لمحہ بلمحہ جو بدلتی صورتحال ہے اور جو بڑوں نے سر جوڑا ہے، اس سے کیا نکلے گا۔ بالآخر اس جو 6 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان کا خط تھا، جس میں ان کے اوپر دباؤ تھا ایجنسیز کا، حکومت کا، ایگزیکٹو کا، کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے نہ دیں، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں، بلکہ کسی کی منشا کے مطابق وہ فیصلے کریں، جس کو انہوں نے جب چیک کیا مشترکہ طور پر تو یہ تمام ہی جسٹس صاحبان کسی نہ کسی طرح سے افیکٹ ہی تھے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ جو ان کے بیڈ رومز میں، ان کے گھروں میں جو کیمرے نکلے، پھر ان کے رشتہ داروں کے اوپر، ان کی فیملیز کے اوپر دباؤ، تشدد، الیکٹرک شاک۔ میرا خیال ہے کہ اب اس ملک کو، ریاست کو ملک اور ریاست کہنا یہ تو ایک فضول سی بات ہے یہاں، یعنی اب اس کو کیا کہا جائے۔ میرا خیال ہے کہ کسی بھی غیر مہذب ملک اور دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا، مہذب تو چلو چھوڑیں، غیر مہذب میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اتنا کوئی غیر مہذب نہیں ہو سکتا کہ جو کسی میاں بیوی کے بیڈ روم میں کیمرے لگائے، فلمیں بنائے اور پھر ان کو ریلیز کرے، جس طرح سے یہ رجیم چینج آپریشن کے بعد سے یہ سلسلہ جاری ہوا ہے۔ آئین اور قانون کا تو کوئی وجود نہیں ہے، عوام کے حقوق کا، پرائیویسی کا تو کوئی تصور ہی نہیں۔ اور یہ جہاں اسلام ایک بہت ہی روایات، شعار اور ایک آئین اور قانون اور ضابطے کا مذہب ہے، وہاں میرا خیال ہے کہ ہمیں اسلامی معاشرہ کہتے ہوئے یا اسلامی ملک اور قانون کہتے ہوئے اب شرم ہی آنی چاہیے، اس کے سوا تو کچھ اور رہ نہیں گیا۔ کیونکہ ایک واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا، واللہ اعلم یہ کس حد تک درست ہے یا نہیں ہے، بہرحال یہ پڑھا سنایا جاتا رہا ہے علماء کرام کی طرف سے بھی، اور پڑھا بھی ہے کئی جگہ، کہ ایک آپ کے دور میں، کیونکہ آپ نے کئی اداروں کو جو ہے منظم کیا، ایک ریاست کی اصلی طور پر جو ایک اداروں کی بنیاد تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رکھی گئی، تو آپ نے ایک گھر میں آپ کو اطلاع ملی کہ یہاں کچھ یعنی شراب نوشی کا عمل جاری ہے، تو آپ بڑے غصے سے گئے اور وہاں پر دروازہ زبردستی یعنی دھکا دے کر، جیسے آپ سادہ الفاظ میں کہہ لیں، کھولا، اور بڑے جاہ و جلال اور غصے میں تھے، تو وہاں کے جو مکین تھے ان کے اوپر برہم ہوئے کہ آپ شراب نوشی کر رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، اطلاعات جیسے کہا جاتا ہے نا کہ آج کل ایک کہ جی مخبر خاص کی اطلاع کے اوپر۔ تو وہاں سے جو بھی آگے تھے مکین، انہوں نے یہ کہا کہ اس چیز کو تو چلیں چھوڑیں خلیفہ وقت کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن آپ بغیر اجازت دروازے سے اندر کیسے آ گئے؟ تو اسی وقت اتنے جاہ و جلال والے، اتنے جو بڑے مرتبے والے خلیفہ جو ہیں، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ خاموشی سے واپس چلے گئے۔ یعنی جو دروازے کے اندر جرم ہو رہا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس واقعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بلا اجازت کسی طاقتور کا، ایگزیکٹو کا، حکومت کا، کسی ایجنسی کا کسی گھر کے اندر داخل ہونا بذات خود یہ ایک آئینی، قانونی اور اخلاقی کام نہیں ہے، چاہے جائے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہاں تو کچھ کہنے کی بات ہی باقی نہیں رہی۔ دوسرا ایک بڑا اہم موقف سامنے آیا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، جو کل پی ٹی آئی کی وکلاء قیادت کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا، جس میں جیل کے اندر بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804
جو حاضر سروس ججز ہیں، جسٹس صاحبان ہیں، ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس نے ہدایات جاری کی ہیں کہ اس خط کو لے کر جو ججز صاحبان اور جسٹس صاحبان ہیں پی ٹی آئی اور تمام حلقے جو آئین اور قانون پر عمل یقین رکھتے ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے ان کو۔ اس کے چلتے ایک بڑی ریلی کا انعقاد بھی ہو رہا ہے پشاور کے اندر۔ پشاور میں تو ان کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی، وہاں جو ہے بہت بڑی سے بڑی ریلی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے اندر جو ایک گو سلو کا یہ سلسلہ جاری ہے، اس کو جو ہے دیکھنا چاہیے، اور پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے ان کو فرنٹ فٹ پہ آنا چاہیے، باہر آنا چاہیے، اور جو پنجاب اور مرکزی اسمبلی ہے وہاں کے اندر بھی کردار ادا کرنا چاہیے، اور سڑکوں کے اوپر بھی جو ہے وہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ دوسری طرف جو حکومت کا جو جبر، طاقت، غیر آئینی قانونی اقدامات ہیں وہ جاری ہیں۔ پی ٹی آئی کے جن ورکرز کی 9 مئی کے کیسز میں ضمانتیں ہوئی ہیں ان کو دوبارہ سے ایم پی او جاری کر کے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ انتہائی شرمناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عدالت اور انصاف جو ہے وہ قید ہے، جس طرح عمران خان نے بھی کہا تھا کہ جو عدالت خود قید ہو وہ دوسرے کو کیا انصاف دے گی۔